السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اصول التجوید، اور یہ تجوید کی اردو کی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب ہے۔ یہ حصہ اول ہے۔ اس کے مصنف ہیں قاری جمشید صاحب، استاد تجوید و قراءت دارالعلوم دیوبند۔ یہ کتاب بہت مشہور ہے۔ میں تجوید پڑھانی شروع کروں گا۔ بہت سے حضرات کی بہت دن سے یہ درخواست ہے کہ حضرت تجوید شروع کر دیجئے، تجوید شروع کر دیجئے، تو ٹال مٹول کرتے ہوئے بہت دن گزر گئے۔ تو اب انشاءاللہ میں تجوید شروع کروں گا۔ کل دیوبند جانا ہوا تھا، تو وہاں سے ہم یہ تجوید کی کتاب لے کر آئے تھے، اصول التجوید، اور یہ چونکہ ہم نے پڑھی بھی ہے یہ، تو اس لیے اس کو پڑھانے میں زیادہ آسانی ہوئی، کیونکہ ہم نے یہ پڑھی بھی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ تو تقریض وغیرہ ہے صفحہ نمبر 3 تک، اور صفحہ نمبر 4 سے یہ کتاب شروع ہوگی۔ تو صفحہ نمبر 4 کے اندر مقدمہ ہے علم تجوید۔ مقدمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کتاب شروع کرنے سے پہلے سیکھنی چاہیے، ان کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے کیا چیز سیکھنی چاہیے؟ تجوید کے معنی، تجوید کی تعریف، تجوید کا موضوع، تجوید کی غرض، اور تجوید کا فائدہ، اور تجوید کا حکم، اور تجوید کا مرتبہ۔ یہ تمام چیزیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ تجوید کا فائدہ کیا ہے، تجوید کا مطلب کیا ہے، اور تجوید کا معنی کیا ہے، تجوید کی تعریف یعنی تجوید کہتے کس کو ہیں، اور تجوید کا موضوع، تجوید کا موضوع یعنی کہ تجوید میں کیا ہوتا ہے، کس چیز سے بحث کی جاتی ہے۔ ایسی تجوید کی غرض یعنی مقصد، تجوید پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یعنی کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے تجوید کا پڑھنا۔ تو یہ چیز آج کے سبق میں پڑھائی جائیں گی۔ اس کے بعد سے پھر انشاءاللہ پورا سبق باقاعدہ شروع ہوگا۔ پھر یہاں سے میرا نام عبد الرحمن شکارپوری ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب خریدنی ہے تو شاید آن لائن تو یہ کتاب ہے نہیں، تو اس کا لنک تو میں نہیں ڈال پاؤں گا، لیکن تجوید کی دوسری دیگر کتابیں ہیں، ان کا ایک آدھ کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، اور اگر کوئی صحیح کتاب ہوگی۔ لیکن تجوید کی کتابیں ہیں نہیں آن لائن، تو اس لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کتاب کو آپ آن لائن خرید پائیں۔ البتہ اس کو تو آن لائن نہیں خرید سکتے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ایک نورانی قاعدہ ہے، یہ والا، یہ نورانی قاعدہ ہر دوئی کی طرف پہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ہم نے 2 بار اس کی پوری ویڈیو بنا دی بھی ہے، اور پلے لسٹ میں اس کی ویڈیو پڑی ہوئی بھی ہے۔ تو میں اس کی پلے لسٹ، جو نورانی قاعدے کی پلے لسٹ ہے، میں اس کو ڈال دوں گا اس سبق کے ڈسکرپشن میں۔ آپ وہاں سے اگر نورانی قاعدے کا کوئی سا بھی سبق پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ کو آن کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں اس کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا اس سبق میں۔ اور اس قاعدے کو اگر آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو یہ قاعدہ آن لائن دستیاب ہے، آپ ڈسکرپشن میں ہی آن لائن والے پہ کلک کر کے فلپکارٹ سے اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ اس قاعدے کو کہیں بھی بیٹھے ہوئے پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں آن لائن۔ تو بہرحال سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ علم تجوید۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن بالترتیل کما قال ورتل القرآن ترتیلا ورتلناہ ترتیلا والصلاة والسلام علی النبی الامی الذی امر بالترتیل فی قولہ تعالی ورتل القرآن ترتیلا وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ تو ہو گیا یہ اس کا خطبہ۔ اب کسی بھی کتاب کو جب شروع کرتے ہیں تو کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں۔ ایک دعا تو اپنے سینے کو کھولنے کی ہوتی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، رب اشرح لی صدری، یہ والی، اس کو 3 بار پڑھیں گے، اس کے بعد ایک اور پڑھیں گے پھر۔ تو میں اس کو پڑھتا ہوں، رب اشرح لی، آپ بھی پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اس کو پڑھ کر اب سینے پہ پھونک مار لیجیے اندر سے۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تجوید کے معنی: عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تجوید کے معنی کیا ہے؟ عمدہ کرنا یعنی بہترین کرنا، اچھا کرنا، یہ تجوید کے معنی ہے۔ تجوید کی تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ تو تجوید کسے کہتے ہیں؟
ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، ہر حرف کو اپنے مخرج سے، مخرج کہتے ہیں جہاں سے وہ نکلتا ہے، جیسے زبان کہیں سامنے کی دانتوں پہ لگائی جاتی ہے، کہیں اندر سے کسی ڈاڑھ پہ لگائی جاتی ہے، کہیں سائڈ والے دانت پہ لگائی جاتی ہے، کہیں تلوے پہ، کہیں کہیں کہیں، تو کوئی حرف حلق سے نکلتا ہے تو اس کو، جو حرف جہاں سے نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کا موضوع، قرآن پاک کے حروف تہجی، حروف تہجی کہتے ہیں الفابیٹس، الفابیٹس جو اس کو انگلش میں کہتے ہیں الفابیٹس، ہندی میں کہتے ہیں بیجیے اکچھر۔ تو قرآن پاک کے حروف تہجی الف با تا سا وغیرہ۔ تجوید کی غرض، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ ان تجوید کا مقصد کیا ہے؟ غرض کہتے ہیں مقصد کو، ان تجوید کیوں پڑھتے ہیں مطلب، تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ تو تجوید پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں۔ تجوید کا فائدہ، اس کا فائدہ کیا ہے تجوید کا؟ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا، یہ تجوید کا فائدہ ہے۔ دونوں جہان یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا۔ جب قرآن کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نیک بختی ہوگی۔ پھر تجوید کا حکم، حکم کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، یا کیا ہے، یہ نفل ہے۔ تو تجوید کا حکم کیا ہے؟ اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے، فرض عین ہے، عین مطلب ہر ایک پہ فرض ہے کہ جس سے قرآن صحیح پڑھ سکے، اتنا تو فرض عین ہے۔ اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ چند آدمیوں میں سے یا بستی میں ایک بھی اگر پورا قاری ہوگا تو کام چلے گا، لیکن ہر ایک کو اتنا پڑھنا فرض ہے جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے۔ تجوید کا مرتبہ، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ یعنی کسی علم سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کیا مرتبہ ہے اس کا؟ تو تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل ہے، جتنے بھی علوم ہیں سب سے افضل کیا ہے؟ تجوید ہے۔ فائدہ، ایک چیز بتائی گئی ہے، تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمہ اللہ ہیں۔ تجوید میں یعنی جس کی ہم تقلید کرتے ہیں تجوید میں، وہ کون ہے؟ امام عاصم۔ امام عاصم کے دو شاگرد ہیں، حفص اور شعبہ۔ ہم امام حفص رحمہ اللہ کی روایت پڑھتے ہیں، تو امام عاصم کے جو دو شاگرد ہیں حفص اور شعبہ، تو ہم امام حفص کی روایت پڑھتے ہیں۔ یہ تجوید کا آج کا سبق ہو گیا انشاءاللہ۔ کل کو ہم پھر یہاں سے پڑھیں گے اعوذ باللہ، یہاں سے پڑھیں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کا بیان۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ آپ حضرات کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو سبق کیسا لگا۔ السلام علیکم۔